بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ روزانہ نہایا کرو، خارش کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ بند گوبھی کا استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سونے کے بعد بھی سستی محسوس ہو یا آنکھوں میں نیند باقی رہے تو سمجھ جاؤ کہ دماغ کمزور ہو رہا ہے۔ کھانا ہمیشہ پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا چاہیے۔ پیاس کی حالت میں پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں، ایک دم سے ہرگز نہ پئیں۔ ٹیک لگا کر کھانے سے معدے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس طرح پھیپھڑوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ پھل کو چھری سے ٹکڑے کرنے کے بجائے دانتوں سے کھانے میں زیادہ بہتری ہے۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل سے چہرے پر مالش کریں، چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ گھر میں رزق تنگ ہونے لگے تو اپنے گھر میں بکری لے آؤ، رزق میں اضافہ ہوگا، گھر سے پریشانیاں ختم ہوں گی اور گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ منہ سے بدبو آنے کی سب سے بڑی وجہ قبض ہوتی ہے۔ جھریوں والے چہرے پر مالٹے کا چھلکا لگا دو، 3 دن میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ڈینگی بخار سے جلدی آرام پانے کے لیے پپیتے کے پتے کو پیس کر اس کا رس پینے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ ہاتھوں سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور وزن بھی کم رہتا ہے۔ اگر شوگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں۔ اگر گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے ہوں تو بدن میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس سے بے وقت نیند اور سستی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے لوگوں کے لیے کیلے کھانا زیادہ مفید ہے، اس سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ کلونجی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ چینی کے برتن میں اگر لونگ ڈال دیں تو چینی میں چیونٹیاں کبھی نہیں آئیں گی۔ چینی کے برتنوں پر اگر داغ دھبے پڑ جائیں تو انہیں صاف کرنے کے لیے چائے کی پتی بچی ہوئی میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملا کر رگڑیں، چینی کے برتنوں سے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ اگر سانس لینے میں تکلیف کا مسئلہ ہو تو ایک ہری مرچ کھا لیں، آرام آ جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد کھجوریں کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو شخص روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار سورہ فجر کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی نسلوں کو فاقوں، تنگ دستی اور غربت سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ گردن کالی ہو جائے تو لیموں کا رس میٹھے سوڈے میں ملا کر لگاؤ اور رگڑ کر مالش کر دو، کچھ ہی دنوں میں گردن سفید ہو جائے گی۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں، ایسی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے خواتین 1 چٹکی کلونجی اور میتھی دانہ روزانہ استعمال کریں تو اس سے ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر جسم میں خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پیا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں زیادہ دھوپ میں رہنے سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے انگور کا رس مسل لیں۔ ناف میں تیل لگانا
काहिली जिस्म की सुस्ती और ढीलेपन को दूर करता है। बिल्ली घर में नज़र आ जाए तो इसे दूध या फिर गोश्त का टुकड़ा या रोटी खिला दें। आपके रिज़्क में बेतहाशा बरकत हो जाएगी। अगर हामला औरत केला खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। खाने पीने की कोई भी अशिया ज़्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, इससे कैंसर होने का खतरा होता है। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। शाम को चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने वाला बंदा जल्दी बीमार हो जाता है। जोड़ों के दर्द के लिए कुलवंजी बहुत ही मुफीद दवा है। शीशे के दाग ना साफ हो रहे हों तो एक आलू का पानी लगाओ, दाग फौरन मिट जाएंगे। पानी पीकर फौरन सोने से दिमाग को नुकसान पहुंचता है। एंजाइटी की जिस्मानी अलामात दर्ज झेल हैं। दिल घबराना, चक्कर आना, पेट का खराब रहना, कपकपी तारी रहना, ठंडे पसीने आना, सांस में मसला होना, आँखों के सामने अंधेरा आना, इन सब का एक ही इलाज है कि आप सुबह उठकर गर्म पानी पिया करें। इससे आपको सर चकराना, घबराहट, बेचैनी या बिना बात पर गुस्सा आना सब खत्म हो जाएगा। गर्म पानी में थोड़ा सा शहद भी शामिल कर लीजिए, यह आपकी बहुत सी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। हमेशा के लिए खांसी ख़त्म करना चाहते हो तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट लो। बेसन के पकोड़े बनाकर खाने से थकन दूर हो जाती है। नाजरीन, हाथों से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होता है और वज़न भी कम रहता है। कुलवंजी को पीसकर दूध में हल्का सा गर्म करें। रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें। सुबह उठकर अच्छे साबुन से धो लें। चेहरे की स्याह रंगत में भी निखार आ जाएगा। पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो तो मेथी के दानों का इस्तेमाल करें, इससे जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है। कच्चे चावल कभी भी नहीं खाने चाहिए, इससे गुर्दों में पथरी हो सकती है और इससे आपका पेट बुरी तरह से खराब हो सकता है। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। बावजू रहने से रिज़्क और दौलत में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। सिगरेट नोशी की आदत ख़त्म करनी है तो जब भी तलब होती हो तो अपनी ज़ुबान की नोक से नमक चाट लें। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं उनकी रंगत काली पड़ जाती है। सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं पड़ते और धोते वक्त भी आसानी होती है। खाने के कुछ देर बाद कुलवंजी मिला पानी पीने से मोटापा दूर हो जाता है। नाजरीन, अपने किचन में सरसों का तेल ज़रूर रखें, क्योंकि हरी मिर्चें काटने के बाद अगर हाथों पर जलन हो तो सादा पानी से हाथ धोने के बाद सरसों का तेल लगा लें, जलन फ़ौरन ठीक हो जाएगी। निहार मुँह मिसवाक करने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। निहार मुँह एक चुटकी काली मिर्च की खा लेना आदत बना लो, दिल के दौरे से बचे रहेंगे। नाजरीन, अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हो तो जितना हो सके लंबा सजदा किया करो। अगर आपके पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाए तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करो। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख रहती है। चुकंदर के पत्तों को उबालकर इसके पानी से सर को धोने से सर की खुश्की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। दिल के मरीज़ों के लिए काला नमक इंतहाई नुकसानदा होता है। सुबह के वक्त दही खाने से मैदा ठीक रहता है। अंगूर नमक के साथ खा लेने से
پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اسپغول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر یا پھر کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ روٹی یا پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں، بال کالے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں خرگوش ہے تو آپ کے گھر میں بے پناہ رزق آئے گا اور شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو کم سنائی دیتا ہو، سننے کی حس زیادہ ہو جائے گی۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ لیموں کاٹ کر اس میں لونگ پھنسا کر رکھ دیجیے، گھر سے مکھیاں بھاگ جائیں گی۔ ناظرین، کھڑے ہو کر کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ بی پی کا مسئلہ ہو یا شوگر کا تو سرسوں کا تیل لے کر اسے ہلکا سا گرم کیجیے اور اپنی ناف کے ارد گرد لگا دیجیے۔ اس سے آپ کی شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی اور اس سے آپ کا بی پی بھی کنٹرول میں ہو جائے گا۔ ناظرین، آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹلی کو پھینکیے مت، بلکہ کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں۔ پیٹ درد میں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ چہرے کے داغ دھبے اور دانے ختم کرنے کے لیے صرف ایک کام کریں، ادرک چہرے پر مسلنے سے چہرے کی پرانی سے پرانی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ خارش کی پرابلم ہو تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کر لیا کرو۔ ناظرین، باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگاؤ، اس سے باریک بال گھنے ہو جائیں گے۔ بادام، کشمش اور کھجور دودھ میں ملا کر پی لو، فوراً طاقت ملتی ہے۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھاؤ، اس سے پیٹ کی گیس فوراً ختم ہو جائے گی۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ورنہ اس سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہوں تو انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے وہ موٹے تازے اور ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں۔ پیاز کی ارک کو کچھ دیر روٹی میں ڈبو کر ناک پر رکھ کر زور زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے گرد تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لی جائے تو آنکھوں کے حلقے چند دنوں میں دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بیڈ کے گدے پر داغ لگ جائے تو داغ والی جگہ پر مکڑی کا جالا رگڑنے سے داغ صاف ہو جاتا ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے اور یہ پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ٹھیک کرتی ہیں۔ روٹی کھانے کے بعد سیب کا ایک ٹکڑا کھا لینے سے روٹی فوراً ہضم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم پر جلن ہو رہی ہو تو مہندی کے پتوں کو پیس کر لگانے سے جلن میں آرام ملتا ہے۔ اگر آپ اپنی سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں اور خشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں،
جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ زیادہ مرچ والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مٹی کی کٹوری میں بادام پیس کر پمپلز پر لگانے سے پمپلز اور ان کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر واش روم میں بار بار لال بیگ آنے لگ جائیں تو واش روم میں سگریٹ جلا کر رکھ دیں، اس سے لال بیگ آنا بند ہو جائیں گے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے دولت آتی ہے۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں اور صبح اسے پی لیں، یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ ٹماٹر کا رس اپنے چہرے پر لگا لیا کریں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے بنا رہے ہوں تو اس میں لال لوبیا بھی شامل کر لیں۔ آئرن کی کمی پوری کرنے کے علاوہ مسوڑوں کو بھی مضبوط کرتا ہے اور جسم میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ انجیر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، شوگر لیول بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیٹ کی اور قبض کی بیماری سے بھی نجات دینے میں بہت ہی مددگار ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ امرود کی نرم اور نازک پتیاں چبانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ہلدی اندرونی چوٹوں، زخموں اور پیٹ کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ہلدی کو دودھ میں یا شہد میں ملا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ روزانہ ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لی جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔ جن عورتوں کی سکن آئلی ہو انہیں کسی بھی آئل سے مساج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف روز واٹر ہی اپنے چہرے پر لگا لینا چاہیے۔ اس سے ان کی سکن کو اچھا موئسچرائزر ملے گا، پی ایچ لیول بیلنس میں رہے گا اور ان کی سکن بہت خوبصورت رہے گی۔ ناظرین، معدے کا بہترین علاج 3 کام کرو۔ کھانے میں پانی پینا چھوڑ دو۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پیو۔ کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد پانی پیا کرو۔ صبح صبح نہار منہ جیسے ہی اٹھیں تو سب سے پہلے اپنا باسی تھوک یعنی کہ کلی کیے بغیر اپنا لاب جہاں جہاں دانے ہوں وہاں پر لگائیں۔ 3 سے 4 دنوں میں انشاءاللہ دانے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ضرور آزمائیے۔ جو عورتیں رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر کسی بھی اچھے آئل سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کر لیتی ہیں ان کے چہرے پر جھریاں کبھی نہیں آتی، ان کی جلد ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہتی ہے۔ چھوٹے نامولود بچوں کو مکھیاں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہوں تو انہیں نیلے رنگ کے کپڑے پہنا دو، مکھیاں قریب بھی نہیں آئیں گی۔ اگر پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو پاؤں پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے تل کا تیل لگانا چاہیے۔ چند ہی دنوں میں پیروں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھے پر ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کنکر یا پتھر یا کوئی سخت چیز نگل لے تو اسپغول کا چھلکا پانی میں ڈال کر پی لیں، اس سے یہ آسانی سے نکل جائے گا اور معدے میں کوئی زخم بھی نہیں ہوگا۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے
7 منٹ تک دونوں پاؤں کو خوب مساج کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا، ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔